مولانا صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، یقین دہانی انہوں نے کروائی. جو زرداری صاحب نے اس پہ اعتراضات کیے کہ بل کے قانون بننے سے مدارس اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گی تو ایف اے ٹی ایف اور جی ایس پی دیگر پابندیوں کا خطرہ ہے. اشتعال تھا دینی مدارس میں، تنظیمات مدارس کے اجلاسات ہوئے اور اس کے بعد پھر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور یہ مدارس کے رجسٹریشن کا ترمیم جو ہے وہ قانون نہیں بنا تو پھر ملک گیر جلسے بھی کریں گے، مظاہرے بھی کریں گے اور اسلام آباد کا رخ کریں گے. وزیر اعظم نے دعوت دی تو مولانا صاحب نے ان کی دعوت کو قبول کیا. جب ہم وہاں پہنچے میں بھی تھا اور مولانا صاحب کا موقف سنا پھر، اور مولانا صاحب کا موقف بہت ہی مضبوط تھا تو اس میں چون چرا وہ نہیں کر سکے. اس میٹنگ میں ادارے کے لوگ بھی تھے، اچھا کچھ پاورفل لوگ بھی. پاورفل. انہوں نے بھی کہا کہ بس مولانا صاحب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ کی طرح. اس طرح کا یہ آپ جو نسبت کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح، بات تو حکومت کی تھی، حکومت نے ان کو بلایا تھا. مولانا صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، یقین دہانی انہوں نے کروائی. جو زرداری صاحب نے اس پہ اعتراضات کیے کہ بل کے قانون بننے سے مدارس اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گی تو ایف اے ٹی ایف اور جی ایس پی دیگر پابندیوں کا خطرہ ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا گوش گزار کروں آپ کو کہ جب 26ویں ترمیم آ رہا تھا تو مسلم لیگ نون نے بھی رابطہ کیا اور پیپلز پارٹی نے بھی، لیکن پہل مسلم لیگ نون نے کہ جی ہم 26ویں ترمیم لا رہے ہیں تو آپ ہمیں ووٹ کریں. ہم نے کہا کہ جی وہ ڈرافٹ ہمیں دکھائیں، اس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا جی ڈرافٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ جب ہم ڈرافٹ نہیں دیکھیں گے تو پھر ہاں نہ میں کیسے آپ کو جواب دیں گے. پہلے آپ جو ترمیم لانا چاہتے ہیں وہ ترامیم ہمیں دکھائیں. تو 1-2 دن کے بعد پھر ان کا ڈرافٹ آیا جو 56 ترامیم پر مشتمل تھا. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر بلاول صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے ایک ڈرافٹ بنایا ہے، آپ بھی ایک ڈرافٹ بنائیں، پھر مل بیٹھ کے پھر اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو پھر ان کا ڈرافٹ آیا. بہرحال خلاصہ یہ کہ پورا 1 مہینہ ہمیں لگا گفت و شنید میں. ٹھیک. اس کے بعد ہم 22 نکات پہ متفق ہو گئے. جی ٹھیک. متفق ہونے کے بعد پھر 5 ہمارے ترامیم تھے وہ بھی اس میں شامل کیے، اس پر بھی انہوں نے اتفاق کیا. سینٹ سے پاس ہوا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، اور اتفاق یہ کہ وزیر قانون نے ادھر بھی پڑھ کے سنایا، پاس کروایا، ادھر بھی پڑھ کے پاس کروایا، اور پھر یہ صدر صاحب کے پاس چلا گیا. صدر صاحب کے پاس چلا گیا تو ہم تو سمجھے کہ پیپلز پارٹی بھی شریک تھی اور مسلم لیگ بھی، باقی دیگر جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے. تو اب اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں تھی. لیکن صدر صاحب سے تاخیر ہوئی. ایک دن پتہ چلا کہ اس نے اس پہ آبجیکشن لگایا، اور آبجیکشن کوئی ایسا معقول نہیں تھا، بس کوئی الفاظ کا ہیر پھیر تھا. اسپیکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک کر کے اس کو بھیج دیا. اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھا، اور ایک دن ہم نے نیوز میں پڑھا کہ جی انہوں نے کچھ اور اس میں وہ چیزیں شامل کی ہے صدر صاحب نے، ترامیم، اس ترمیم میں ترامیم، لیکن وہ اسپیکر کو نہیں بھیجا، اپنے پاس رکھا. تو ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ اب ایکٹ بن چکا ہے. اب یہ جو ہے نا، چونکہ اس مدت کے دوران صدر صاحب کو کرنا تھا وہ نہیں کیا. 10 دن کا غالباً اس میں مدت ہے، تو 10 دن کے دوران اس نے نہیں کیا تو یہ خود بخود جو ہے وہ قانون بن چکا ہے. لیکن پھر بھی اشتعال تھا دینی مدارس میں، تنظیمات مدارس کے اجلاسات ہوئے اور اس کے بعد پھر اتفاق اس بات پہ ہوا کہ اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور یہ مدارس کے رجسٹریشن کا ترمیم جو ہے وہ قانون نہیں بنا تو پھر ملک گیر جلسے بھی کریں گے، مظاہرے بھی کریں گے اور اسلام آباد کا رخ کریں گے. اس دوران جناب وزیر اعظم نے دعوت دی تو مولانا صاحب نے ان کی دعوت کو قبول کیا. جب ہم وہاں پہنچے میں بھی تھا تو وہاں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی تھی اور ہم بھی تھے، مسلم لیگ نون والے بھی تھے،
اور مولانا صاحب کا موقف سنا پھر، اور مولانا صاحب کا موقف بہت ہی مضبوط تھا، تو اس میں چون چرا وہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم اسی بل کو جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے منوعاً ہم اسی کو پاس کریں گے۔ تو یہ اس پر دعا ہوئی اور ہم واپس چلے آئے۔ اس میٹنگ میں ادارے کے لوگ بھی تھے، اچھا کچھ پاورفل لوگ بھی پاورفل۔ انہوں نے بھی کہا کہ بس مولانا صاحب آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ کی طرح، تو اس طرح کا یہ آپ جو نسبت کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح، بات تو حکومت کی تھی، حکومت نے ان کو بلایا تھا، حکومت نے ان کو اعتماد میں لیا، ہمارا مسئلہ تو نہیں تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس میں فائن آرٹ بھی اسی کیونکہ قانون کے تحت، لٹریچر بھی سارا اسی قانون کے تحت زیادہ، جس میں وہ تو طے شدہ ہے، وہ آرٹ کلاسز اور لٹریچر وغیرہ وہ تو طے شدہ ہے کہ ایک اشتعال انگیز لٹریچر بھی شائع نہیں کیا جائے گا، اور کسی کے مقدسات کو نہیں چھیڑا جائے گا، یہ جو فرقہ واریت اور آگے پیچھے یہ چیزیں، تو یہ چیزیں تو پہلے سے طے شدہ ہیں، گزشتہ حکومت میں بھی طے ہو چکی تھی۔ اب یہ خواہ مخواہ کی یہ چیزیں شامل کر کے بس ایسے نیا ایشو کھڑا کر دیا۔